حدیث پاک کے اندر آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کی فضیلت کے اوپر حضور کا یہ فرمان کتنا بڑا ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ اور ایک اور میں بڑی دلچسپ بات بتاؤں، شعبان کو درود سے خاص نسبت ہے۔ درود پڑھنے سے شعبان کو بڑی پیاری نسبت ہے۔ مفسرین نے، علماء کرام نے اس بات کو تحریر کیا کہ یہ جو آیت درود ہے نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ جو آیت درود ہے، یہ آیت درود نازل بھی شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ وہ قرآن پاک کی بڑی بنیادی آیت کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے، وہ آیت کریمہ نازل بھی شعبان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو شعبان کو درود سے بڑی پیاری نسبت ہے، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ حضرات صحابہ کا عمل کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شعبان کا مہینہ آتا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو مسلمان تلاوت قرآن کے اندر مشغول ہو جاتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کر دیتے تاکہ کمزوروں اور مسکینوں کو بھی رمضان کے روزوں کی طاقت مل سکے۔ یہ بزرگوں کا انداز۔ اور ایک بڑی خوبصورت بات کتابوں کے اندر لکھی، ایک بزرگ ہے حضرت ابو معمر رحمۃ اللہ تعالیٰ، یہ حضرت ابو معمر کہتے ہیں کہ شعبان کے مہینے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے میرے رب، تو نے مجھے دو عظیم مہینوں کے درمیان رکھ دیا ہے، رجب کے مہینے اور رمضان کے مہینے۔ شعبان سے پہلے رجب کا مہینہ، شعبان کے بعد رمضان کا مہینہ۔ تو شعبان کے مہینے نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، تو نے مجھے دو عظمت والے مہینوں کے درمیان رکھا ہے، تو میرے لیے تو نے کون سی چیز مقرر فرمائی ہے، مجھے تو نے کون سی فضیلت ارشاد فرمائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں نے تیرے اندر تلاوت قرآن کو رکھ دیا، تلاوت قرآن کے ذریعے سے تجھے عزت دی ہے۔ بزرگوں سے منقول ہے کہ شعبان کے مہینے کو تلاوت قرآن کا مہینہ کہتے ہیں، کہ تلاوت کا مہینہ آ گیا، قرآن پاک پڑھنے کا مہینہ آ گیا۔ تو اس کی روٹین ایک بنا لیجیے ابھی سے۔ بہت سارے لوگوں کی روٹین کیا ہوتی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے کے اندر قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، بعض اوقات کئی سپارے کئی قرآن وہ پڑھ جاتے ہیں، بڑی فضیلت کی بات ہوتی ہے۔ لیکن جیسے ہی رمضان جاتا ہے اس کے بعد جب وہ قرآن بند کر کے رکھتے ہیں تو دوبارہ پھر اگلے رمضان کے اوپر ہی قرآن کھولتے ہیں۔ تو قرآن کیا صرف رمضان میں پڑھنے کے لیے آیا تھا؟ ایک بات تو اس بات پر ذہن بنا لیں کہ جب بھی قرآن پاک پڑھنے کی بات آتی ہے نا تو لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں، قرآن پاک لیا، پڑھنا شروع کر دیا، تلاوت شروع کر دی۔ بہت فضیلت والا کام ہے، بہت ثواب ملے گا، لیکن قرآن کا جو مقصد تھا نا وہ اس تلاوت سے ایک آگے کا مقصد تھا، اور وہ آگے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا پھر قرآن ہے کیا؟ فرمایا ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب جب قرآن کی بات کرتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں جناب، قرآن ہمارے بچے کو قرآن پڑھا دو، مدرسے میں بٹھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، تجوید سکھائی، اگر لوگ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ختم ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تفسیر قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن پاک کی کون سی آیت ہم سے کیا کہنا چاہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے، کس کام کا حکم دیتا ہے، کس بات سے روکتا ہے، کہ ہم نے کبھی زندگی کے اندر سیکھا ہی نہیں، قرآن پاک کبھی تفصیل سے پڑھا ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک بات کا روٹین بنا ہے، ہم 10 چیزیں سیکھتے ہیں، تو جس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اور اپنے طور پر ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ ہوتا ہے، ہمارے بڑے بوڑھے تو یہ کرتے ہوئے آئے تھے، ہمارے یہاں تو اس طرح کی رسم چل رہی ہے، ہم نے رسموں کی پیروی شروع کر دی، ہم نے معاشرے کے اندر غلط جو چیزیں رائج ہیں کہ بھائی ہمارے باپ دادا تو یہ کرتے ہوئے آئے ہیں، بس اس کے اوپر کام شروع کر دیا۔ قرآن
قرآن ہمیں کس بات کی طرف بلا رہا ہے یہ ہم نے چھوڑ دیا. تلاوت قرآن کریں تو ایک بات کا بھی معمول بنائیں کہ تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کریں. تھوڑی تھوڑی آپ لے لیں. آپ ایک رکوع کی تفسیر پڑھنا شروع کر دیں روزانہ آپ ایک رکوع کی تفسیر پڑھ دیں. ایک آسان سی میں تفسیر آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تفسیر ہے اور تفسیر بھی شارٹ تفسیر ہے. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی مختصر تفسیر ہے. تفسیر کا نام ہے نور العرفان. یہ آپ کو مل جائے گی آپ دکانوں پر جو آپ قرآن پاک ملتے ہیں نا وہاں پر نور العرفان یہ آپ کو تفسیر مل جائے گی. ایک جلد کے اندر کتاب ہے. یہ آپ لے کر آ جائیں. آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو کم سے کم ایک رکوع آپ ترجمے اور اس کے بعد تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں. صرف ترجمے سے نہیں پڑھیے گا. یہ میں آپ کو بتاؤں علماء نے منع کیا کہ عوام کو صرف ترجمے سے نہیں پڑھنا چاہیے. ان کو یہ پتہ نہیں چلے گا کون سی آیت پہلے نازل ہوئی تھی, کون سی آیت بعد میں نازل ہوئی تھی, کون سا حکم ابھی بھی باقی ہے, کون سا حکم ختم کر دیا گیا. قرآن پاک کی بعض آیات جو ہوتی ہے نا وہ ناسخ تھی, بعض منسوخ تھی, بعض پہلے نازل ہوئی, بعض بعد میں نازل ہوئی. بعض حکم ایسے تھے کہ جو شروع کے لیے دیے گئے. چھوٹی سی مثال میں دے دوں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو کافروں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. لیکن حضور کو حکم ہوا کہ محبوب ابھی صبر کرو, ابھی صبر کرو. قرآن پاک کی آیات بھی ہیں صبر کرنے کے اوپر. احادیث بھی موجود ہیں کہ حضور نے صحابہ کرام کو صبر کرنے کی تلقین دی. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا کہ اب طاقت آ چکی ہے, اب ان کافروں سے لڑو, یہ جہاں ملے ان کو مارو. جہاد کا پوری کی پوری ترغیب. اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جو پہلے حکم نازل ہوا تھا نا مکہ مکرمہ کے اندر کہ صبر کرو, اگر کافر تکلیف بھی دے رہے ہیں تو ان کو جنگ نہ کرو, وہ والی آیات پیش کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو اسلام تو روک رہا تھا جنگ کرنے سے, یہاں لوگ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے. میرے بھائیوں وہ ساری کی ساری آیت منسوخ ہو گئی. وہ پہلے کے پہلے حکم تھا. اچھا منسوخ کیا ہوتا ہے؟ بات منسوخ ہونے کے اوپر آ گئی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں. لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ قرآن پاک کے اندر یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک حکم پہلے الگ دیا جائے پھر بعد میں دوسرا حکم دے دیا جائے. تو ایسے کیسے دے دیا؟ آپ اس کو چھوٹی سی ایک مثال سے سمجھ لیں. ایک بندے کو بیماری تھی. اس بندے کو بیماری یہ تھی کہ اس کا معدہ بھی خراب ہے اور اس کو جسم کے اندر کمزوری تھی. بندہ کمزور بھی ہے اور معدہ بھی اس کا خراب ہے, معدہ بھی کمزور ہے. اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ دو مسئلے ہیں, میں جسمانی طور پر بڑا کمزور ہوں اور معدہ بھی میرا ڈسٹرب رہتا ہے, معدہ بھی میرا بڑا پریشان رہتا ہے, دوا لکھ دیں. ڈاکٹر سمجھدار ہوگا, کیا کرے گا؟ سب سے پہلے معدے کی دوا دے گا. کیوں دے گا؟ کہ اگر اس کے جسم کو طاقت دینے کے لیے طاقت کی دوائیں لکھ دی تو اس کے معدے میں ابھی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ طاقت کی دوائیں قبول کر سکے. طاقت کی دوائیں نہیں لکھے گا, معدہ سیٹ کرے گا, معدہ سیٹ ہو جائے گا, اس کے بعد وہ کہے گا معدہ سیٹ ہو گیا, اب یہ والی دوائیں چھوڑ دو, اب تم طاقت کی دوائیں کھانا شروع کر دو. اب کوئی بولے گا کہ ڈاکٹر انتہائی بیوقوف آدمی ہے, جب اس کو دوائیں دینی تھی تو یہ کیا کیا کہ 15 دن یہ کھانا, اس کے بعد چھوڑ دینا, پھر ایک ہفتے یہ کھانا, یہ کون سی بات؟ ایک ساتھ ساری شروع کر دے. اب بندہ اگر اپنے طور پر ایک ساتھ شروع کر دے تو اب آپ بتائیں اس کو فائدہ ہوگا کہ نقصان ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے نقصان ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کون سی چیز ابھی بہتر ہے اور کون سی چیز بعد میں بہتر ہوگی, اللہ تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتا ہے. تو اس نے کچھ چیزوں کا حکم پہلے دیا اور کچھ چیزوں کا حکم بعد میں دیا. تو جن چیزوں کا حکم پہلے دیا ان میں سے بہت ساری ہوتی کے بعد میں منع کر دی گئی کہ اب یہ کام نہیں کرنا, اب یہ والا کام کرنا ہے. تو جس طرح سے ہم ڈاکٹر کی بات مان لیتے ہیں کہ 15 دن آپ نے یہ دوا استعمال کرنی ہے, اس کے بعد چھوڑ دینی ہے, اور 15 دن پھر یہ والی دوا استعمال کر دیا, تو ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سمجھدار ہے, وہ جانتا ہے ہماری طبیعت کیسی ہے, لہٰذا دیکھ بھال کے دوائی لکھتا ہے. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے, اس کو معلوم ہے کہ کس وقت اپنے بندوں کو کون سا حکم دینا ہے, تو وہ اس بات کا حکم دیتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے قرآن پاک کی آیات جو منسوخ ہو گئی, کہ پہلے ایک حکم دیا گیا, بعد میں منع کر کے دوسرا حکم دے دیا گیا. تو اس سے کوئی حکم غلط نہیں ہو گیا, بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے کہ کس وقت کون سا حکم دینا ہے. تو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ تلاوت قرآن کا معمول بنائے تو تفسیر پڑھنے کا بھی معمول بنائے. ایک بڑی تفسیر ہے, 10 جلدوں کے اوپر ہے, سراج الجنان, اس کا نام ہے مفتی قاسم.
دعوت اسلامی کے جو ہے مفتی قاسم صاحب دعوت برکاتہم العالیہ، ان کی وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، 10 جلدیں ہیں لیکن زیادہ ہیں، آپ تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں گے تو وہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں گے اور قرآن پاک کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی ساری غلط فہمیاں اور کتنے سارے غلط کانسیپٹ اور غلط نظریات ہم آج تک اپنے ذہن کے اندر لے کر گھوم رہے تھے، اور قرآن پاک نے ان کا کس طرح سے جواب دیا ہے، قرآن پاک نے کس طرح سے ہمیں خطاب کیا ہے، یہ سارے کا سارا تفاسیر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو شعبان تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، رمضان کے اندر لوگوں کو آ کر تلاوت قرآن کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تو جب تلاوت قرآن کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ تفسیر پڑھنے کا بھی معمول بنا لیجیے، تو اس بات کو بھی اپنے روٹین میں رکھیے گا۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ اسی شعبان کے مہینے کے اندر ایک بڑی مبارک رات آتی ہے جس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ 15 شعبان یہ آئی پیر کی جو رات ہوگی، شب برات یعنی منگل کا جو دن ہوگا، یہ 15 شعبان ہوگی، تو جو پیر کا دن گزارنے کے بعد رات آئے گی وہ ہمارے یہاں شب برات ہوگی۔ اس شب برات کی بڑی فضیلت آئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 راتوں کے اندر بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ 4 راتوں میں بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلی ہے بقرہ عید کی رات، چاند رات، تو ایک وہ والی ہو گئی جو چاند تو بقرہ عید کا آپ کو معلوم ہے 10 دن پہلے دکھتا ہے، 10 ذی الحجہ جو ہوتی ہے بقرہ عید 9 کی جو رات ہوتی ہے نا، یہ 9 کا دن گزارنے کے بعد فرمایا کہ بقرہ عید کی رات، عید الفطر کی رات، شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا عرفے کی رات، حج سے جو پہلے کی رات ہوتی ہے، اس رات فجر کی اذان تک یہ وہ راتیں ہیں کہ جس کے اندر بھلائی کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تو اس کی مغفرت کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے۔ بس حضور نے ارشاد فرمایا کہ بدکار عورت اور مشرک، بدکار عورت اور مشرک کے علاوہ جو کوئی بھی اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے اس کی حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ تو اتنی نازک رات ہے، اتنی اہم رات ہے، اور اس کی نازک ہونے کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ مرنے والوں کے نام بھی اسی رات کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ کسی کو کچھ علم نہیں ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے تک بھی ہم زندہ رہیں گے یا زندہ نہیں رہیں گے۔ چلو اس رات تک زندہ رہے، اس بات کا بھی کسی کو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ اس رات کے اندر ہمارا نام مردوں کے اندر لکھا جائے گا یا نہیں لکھا جائے گا۔ خدا کی قسم کچھ پتہ نہیں کہ اس رات ہمارا نام مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے اور اگلی 15 شعبان آنے سے پہلے ہمارا انتقال ہو جائے۔ آپ اگر اس بات کو سمجھنا چاہیں، بہت آسان سی بات ہے، آپ اپنے ارد گرد نظر ڈال لیں، کتنے سارے وہ لوگ تھے جو پچھلی 15 شعبان کو ہمارے درمیان موجود تھے اور آج قبروں کے اندر موجود تھے، آج اپنی قبروں کے اندر لیٹے ہوئے۔ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اگلی 15 شعبان بھی ہم دیکھ سکیں گے کہ دیکھ سکیں گے۔ میرے بھائیوں بڑی نازک رات ہے، اس کی رات کا اندازہ لگائیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات کہی گئی کہ آسمان کے فرشتوں کے لیے 2 راتیں عید اور مسرت کی راتیں ہوتی ہیں، زمین والوں کے لیے 2 دن عید کے دن ہے، تو فرماتے ہیں کہ 2 راتیں عید کی راتیں ہوتی ہیں۔ جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 دن عید کے دن ہے، تو فرشتوں کے لیے بھی 2 راتیں عید کی راتیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ شب برات یعنی 15 شعبان کی رات اور لیلۃ القدر مطلب 27ویں شب جو لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ رات، تو یہ ان کے لیے عید کی راتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح سے عام مسلمانوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ عید کے دن ہے، اسی طرح سے ان کے لیے 15 شعبان اور یہ جو شب قدر ہوگی یہ ان کے لیے عید کے دن سمجھی ہے، عید کی رات ان کے لیے سمجھی جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے دن کے اندر عید آتی ہے، ان کے لیے رات کے اندر عید آتی ہے۔ یہ اتنی برکت والی رات ہے، اتنی مبارک رات ہے۔ بزرگوں کے اس کے اندر کئی معمولات رہے ہیں،
کہ کس طرح سے شب برات کے اندر عبادت کی جائے، کس طرح سے اس کو ڈال کر گزارا جائے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پر کہ لوگ قبرستان جاتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، بڑی برکت والی چیز ہے، بندہ قبرستان بھی جائے۔ 15 شعبان کو مزارات کے اوپر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، مزارات پر جائیے، حاضری دیجیے۔ لیکن اب لوگوں کا ایک غلطی ہے، یہ عموماً ہے اور 15 شعبان کو شب برات میں بڑی دیکھنے کو آتی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، آپ قبرستان جائیں نا رات کے وقت اور شب برات میں خاص طور پر آپ کو بہت ساری قبروں کے اوپر، قبر کے اوپر اگربتی جلدی بھی ملے گی۔ اگربتی خریدی، پورا کا پورا بٹا جلایا اور ایسے قبر کے اوپر گاڑ دیا، آپ جائیں گے دھواں 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 ہو رہا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قبر کے اوپر تو اگربتی لگانی ہی چاہیے۔ اگربتی لگائیں نا تو قبر کے اوپر نہیں لگائیں، قبر کے قریب کسی زمین کے اندر لگا دیں۔ اچھا اگربتی لگاتے کیوں؟ اگربتی لگانے سے کوئی ثواب نہیں ملتا، مردے کو کوئی اس کی خوشبو نہیں پہنچے گی۔ اگربتی لگانے کا صرف ایک جو عمل ہے نا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ وغیرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس فاتحہ کی تعظیم کے لیے اور اس قرآن پاک پڑھنے والے کی تعظیم اور قرآن کی تعظیم کی نیت سے اگربتی لگائی جاتی ہے۔ اس اگربتی لگانے کا مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مردے کو تو اس کے عمل یا آپ نے جو اصال ثواب کیا ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ تو لوگوں کا یہ ایک غلط فہمی ہے کہ وہ پورا بنڈل خریدتے ہیں اور جا کر گاڑ دیتے ہیں۔ اگر اگربتی لگائیں تو ایک تو نیت یہی ہونی چاہیے کہ بھئی لوگ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، ان کو خوشبو پہنچے، اور دوسرا اگر اگربتی لگائیں تو بالکل قبر کے اوپر نہیں لگائیں، بلکہ سائڈ میں کسی اور جگہ پر ایسی جگہ پہ لگائیں کہ کسی کا پیر وغیرہ بھی نہ پڑے، کہ کوئی گزرے تو اس کے پیر کے اندر لگ جائے اور اس کو نقصان پہنچے۔ تو یہ والی اس بات کا بڑا خیال رکھیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی کے بڑے صاحبزادے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ 15 شعبان جو ہے وہ کس طرح سے گزارتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں رات کے 3 حصے کرتا ہوں، 1/3 رات کے اندر یعنی ایک حصے کے اندر اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک انہوں نے یہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ قرآن پاک کی آیت کے اوپر عمل کرتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ رات کے دوسرے حصے کے اندر میں کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں استغفار کرتا رہتا ہوں، اور رات کے آخری حصے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رکوع اور سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہوں، یعنی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ اس کا طریقہ امام حسن مجتبی فرما رہے ہیں کہ رات کے ایک حصے کے اندر میں درود پاک پڑھتا ہوں، پھر استغفار کرتا ہوں اور اس کے بعد میں نماز کے اندر رات کو گزار دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا انداز ہے۔ اپنے گھر کے اندر بھی اس بات کی ترغیب دیں، خاص طور پر بچوں کو اس بات کی ضرور ترغیب دیں۔ ہمارے بچوں کو اس بات کا اللہ بہتر یعنی ایک رسم بد، ایک بری رسم چل پڑی کہ شب رات جو ہے نا وہ پٹاخے جلانے کی رات، اللہ بہتر یعنی کہاں سے نکل کر آ گئی یہ بات کہ بس وہ شب رات جو ہے پٹاخے جلا رہے ہیں، مہنگے مہنگے پٹاخے خرید رہے ہیں اور وہ جلا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو اطلاع ملتی ہوگی کہ آگ لگ گئی، بعض جگہوں پر آگ لگ گئی، بائک والا جا رہا ہے اس کے اوپر پھینک دیا، نقصان ہو گیا، حادثات ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بھی اس بات سے روکیں کہ یہ 15 شعبان اتنی نازک رات ہے کہ بندے کو پتہ نہیں ہے کہ کیا پتہ کہ اسی رات ہمارا نام مردوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے، کیا پتہ اسی رات ہمارا نام حج کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے۔ بندہ اپنے لیے دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بندے کا نام حج کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا جائے اور وہ پٹاخے جو ہے وہ جلا رہا ہوتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو خاص طور پر اس بات سے